حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری کا 4تھ پارٹ۔ ان لوگوں کے دلوں میں آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں پھینکیں گے۔ تمام کے تمام لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لکڑیوں کو اکٹھا کریں۔ یہ ایک طرح سے ان کے خداؤں کے لیے ایک سروس ہوگی۔ کچھ مریض عورتوں نے یہ قسم کھائی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت سی لکڑیاں دان میں دیں گی۔ بہت دنوں تک وہ لوگ لکڑیاں اکٹھا کرتے گئے۔ انہوں نے ایک بہت گہرا کنواں کھودا، اس میں تمام لکڑیوں کو ڈالا اور پھر اس میں آگ جلا دی۔ وہ ایک بڑی سی گلیل لے کے آئے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ میں پھینک سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے اس گلیل میں ڈالا، ان کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیے۔ آگ بہت تیزی سے بھڑک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنچ آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ لوگ اس گڈھے سے بہت دور کھڑے تھے کیونکہ اس میں سے بہت آگ نکل رہی تھی۔ پھر سب سے بڑے پادری نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ گلیل سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اور وہ آگ میں جا گرے، لیکن ان کا گرنا اتنے آرام سے ہوا جیسا کہ کوئی انسان کسی باغ میں سیڑھیوں کے ساتھ اتر رہا ہو۔ آگ کی لپٹیں اسی طریقے سے تھیں، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی نہیں جلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور امانت والی ہو جا۔ آگ نے فوراً اللہ کا حکم مان لیا اور وہ ٹھنڈی اور امانت والی ہو گئی۔ اس آگ سے صرف ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جلی جن میں انہیں باندھا گیا تھا، اور وہ بہت آرام سے اس میں بیٹھے رہے جیسے کوئی باغ میں بیٹھا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے اور ان کے دل میں صرف اللہ کی ہی محبت تھی۔ ان کے دل میں کسی طریقے کا ڈر یا خوف نہیں تھا، اس میں صرف اللہ کی محبت تھی۔ ڈر اور خوف بھاگ گیا اور آگ پوری طریقے سے آرام دہ ہو گئی اور ہوا بھی بہت اچھی ہو گئی۔ جو اللہ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ کبھی نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی، پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یقیناً تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس وقت تمام سردار اور پادری کچھ دور سے بیٹھ کر اس آگ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آگ ان کے چہرے کو تقریباً جلا رہی تھی اور انہیں سفوکیشن بھی ہو رہی تھی۔ وہ آگ اتنے وقت تک جلتی رہی کہ کافروں نے سوچا کہ آگ کبھی نہیں بجھے گی، لیکن جب وہ بجھ گئی تو وہ بہت حیران تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل آئے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے چہرے تو آگ سے کالے ہو گئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ بالکل چمک رہا تھا اللہ کے فضل سے۔ وہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی آگ بن گئی تھی، اور اس نے صرف ان رسیوں کو جلایا تھا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اس آگ سے ایسے نکلے جیسے وہ کسی باغ سے باہر آئے۔ لوگ ایک دم چونک گئے اور چلانے لگے۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اس معجزے نے تمام لوگوں کو شرمسار کر دیا، لیکن ان کے دل میں بھرا ہوا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس حادثے کے بعد بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے حکام انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا یہ پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سیریز ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔